اور شیعت کا مرکز، امام خمینی کہتے ہیں کہ شیعوں کا مرکز ہے عزاداری۔ اگر شیعت صحیح راستے پہ چلنا چاہتی ہے تو عزاداری کے اندر فکر کو درست کرنا ہوگا، اور اگر کوئی اس شیعت کو راستے سے بگاڑنا چاہے گا تو اس عزاداری میں ان کی فکر کو خراب کرے گا۔ مولا علی کا جملہ ہے کہ دشمن ایک سازش کرتا ہے، اگر مومن اس سازش کو سمجھ جائے تو اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، دشمن حق کا کلمہ لیتا ہے لیکن اس سے مراد باطل کی لیتا ہے، زبان پر حق کا کلمہ جاری کرتا ہے۔ اور ہماری کیا حیثیت ہے مولا علی کے سامنے؟ یہی ہوا جنگ صفین میں کہ دشمن نے جو نعرہ لگایا تھا، نعرہ تو حق کا تھا، کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ مولا علی سمجھاتے رہے کہ صامت قرآن کو جب تک ناطق سے نہیں ملاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی تحریروں کو ان کے ہاتھوں پہ نہیں رکھو گے جو معجزے دکھلاتے ہیں۔ آئیے مسلمانوں سے پوچھئے، قبلہ یہی قرآن کہتا ہے کہ اگر پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، سیرت بہ الجبال قطعت کلم بہ الموتى قطعت بہ الارض، اسی قرآن کے ذریعے سے زمین کے فاصلوں کو طے کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اے مسلمان، تو قرآن کو تب یاد کرتا ہے جب کوئی مر جائے۔ ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، موت دینے کے لیے نہیں آیا۔ ہم یاد ہی تب کرتے ہیں جب گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو قرآن یاد ہی تب آتا ہے جب گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے نہیں، یہ قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے کوئی مسلمان اس کی مسجد میں چلے جاؤ، کہو کیا تمہاری مسجد میں قرآن ہے؟ کون سے زمین کے فاصلے طے ہوئے ہیں؟ لے جاؤ اس قرآن کو کسی مردے کے اوپر، کیا یہ قرآن کسی مردے کو زندہ کرے گا؟ کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں زمین کے فاصلوں کو طے کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ قرآن حقیقی وارث کے پاس آتا ہے، مولا علی مردے کو اشارہ کرتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح زمین کے فاصلے طے کیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں میدان خیبر میں جب مسلمانوں سے جنگ فتح نہ ہوئی تو 39ویں دن، مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں مولا علی جنگ میں موجود تھے، آنکھ زخمی تھی، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ مولا وہاں موجود نہیں تھے۔ تو فرماتے بعض کہتے ہیں جناب سلمان درخت پہ چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کہ مولا آنے والے ہیں۔ تو علماء فرماتے یہ غلط ہے کہ سلمان ہواؤں میں دیکھ رہے تھے۔ فرماتے مولا زمین کے ذریعے سے آئے، اور جب سلمان نے علی سے پوچھا کہ مولا آپ اتنی جلدی کیسے آئے؟ مولا نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اس قرآن کے ذریعے سے زمین کے فاصلوں کو طے کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اپنے حقیقی وارث کے ہاتھ میں آ جائے تو زمین کے فاصلے طے ہوتے ہیں، اگر یہ اپنے حقیقی مولا اور آقا کے ہاتھ میں آ جائے تو اس قرآن سے معجزے بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل، کیونکہ ذکر کا بھی عنوان ہے، قرآن کے معجزے بیان کیے جائیں گے، ایسی صورتیں، ایسی آیتیں، ایسی سوروں کے ختمیں کوشش کروں گا 5 دن میں کہ مولا فرماتے جو انسان اپنے اعضاء کو پاک رکھے، شرط یہ ہے کہ 7 اعضاء کو پاک رکھے۔ آج بھی اس قرآن میں طاقت ہے، کیونکہ آپ کے دامن میں قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہیں۔
ہم دونوں کے ماننے والے ہیں. اگر مومن اس پہ عمل کرے گا تو مولا فرماتے یہ قرآن انسان کی زندگیوں میں روشنی لاتا ہے, نور لاتا ہے. لیکن ہم قرآن سے دور ہو گئے. وہ مولا علی جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے کہ ایک رکاب میں پیر ڈالتے تھے قرآن شروع ہوتا تھا, دوسرے رکاب میں پیر ڈالتے تھے قرآن ختم ہو جاتا تھا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دن میں ایک صفحہ بھی اس قرآن کا نہیں پڑھتے. قیامت کے دن یہ قرآن شکایت کرے گا مومنوں سے کہ تم نے مجھے غریب کیوں کر دیا, تم نے مجھے پڑھا کیوں نہیں. مولا فرماتے ہیں دونوں ذکر کیا کرو. اہل بیت تب سمجھ میں آئیں گے جب قرآن کو سمجھو گے, اور قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب اہل بیت کو سمجھو گے. تین چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں, ایک ہے دعویٰ, ایک ہے محبت, ایک ہے معرفت. بعض لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں, بعض لوگ صرف محبت کرتے ہیں, بعض لوگ ان تینوں چیزوں کو رکھتے ہیں. سلمان رسول خدا کہتے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ ایک جب علی کی ولایت کا دعویٰ کرو, ایک جب علی سے محبت کرو. ایمان کی ایک تہائی دعویٰ ہے, دوسری تہائی مولا سے محبت کرنا ہے. ایمان کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب انسان معرفت حاصل کرے. جب تک یہ تینوں چیزیں آپس میں نہیں ملتی انسان کبھی بھی اپنے ایمان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. کہ جس طرح بیان کیا گیا کہ خالص محبت بت پرستی ہے, جب تک معرفت حاصل نہ ہو جائے. ہندو بتوں سے محبت کرتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے. مولا فرماتے ہیں ہندوؤں کی طرح بت پرستوں کی طرح نہ بننا, اہل بیت سے محبت بھی کرنا اور ان کی معرفت بھی حاصل کرنا. آیت اللہ قرآتی کا یہ جملہ میں کہیں اور پر بھی کہہ چکا ہوں. فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا بہت آسان ہے, مجلس میں بیٹھ کے ایک نعرہ مار دیا یا حسین کہہ دیا. لیکن مولا فرماتے ہیں علی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. علی کے ساتھ رہنے کے لیے قمبر بننا پڑتا ہے, علی کے ساتھ رہنے کے لیے سلمان بننا پڑتا ہے, علی کے ساتھ رہنے کے لیے مالک اشتر بننا پڑتا ہے. اگر مولا آج آ کر ہم سے سوال کرے کہ تم میں اندر, تمہارے وجود کے اندر کوئی ایسی صفت ہے جو سلمانی صفت ہو, جو بوزری صفت ہو, جو قمبری صفت ہو. یہ قمبر کا مقام ہے. جب حجاج بن یوسف قمبر کو بلاتا ہے, یہ ملعون اپنے تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے مجھے خدا کا تقرب حاصل کرنا ہے, فکر نہیں ہے, مجھے خدا کا تقرب, خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ کہ لاؤ کسی علی والے کو اسے قتل کروں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. یعنی صاحب جنت, مالک جنت کے دوستوں کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. اس سے بڑا کوئی احمق کائنات میں نہیں ملے گا. کہ کون ہے علی کا ماننے والا؟ کا ایک ہی ہے جس کا نام ہے قمبر, جو علی کا غلام ہے. ہر وقت اس نے علی کی نوکری کی ہے کہ قمبر کو بلا کر لاؤ. جب قمبر کو لایا گیا اس نے قمبر کو کہا قمبر میں نے سنا ہے تو علی کی شریعت پہ عمل کرتا ہے, علی کے مذہب پہ چلتا ہے, چھوڑ دے علی کے مذہب کو. قمبر مسکرا کر کہتا ہے تو مجھے علی سے بہتر کوئی مذہب دکھا تو چھوڑوں, علی سے بہتر کوئی شریعت دکھا تو چھوڑوں, علی سے بہتر کوئی امام دکھا تو چھوڑوں. تو کہتا ہے اس کا مطلب تو علی کو نہیں چھوڑے گا. کہتا تو کتنا ڈرا کے کرے گا کیا؟ یا جیل میں ڈالے گا یا مارے گا. آخری تیری اوقات یہ ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا. اور حجاج یہ جان لے جس طرح تو مجھے یہاں مارے گا اسی طرح میں تجھے قیامت میں ماروں گا. اللہ عادل کی کرسی پہ بیٹھا ہے. یہ تو موت سے ڈرتے نہیں تھے, ان کے وجود میں موت کا ذرہ برابر خوف نہیں تھا. کہ پتہ ہے میں تجھے کس طرح ماروں گا, کہ میرے مولا نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ قمبر تجھے حیوانوں کی طرح, ایک بکرے کی طرح ذبح کیا جائے گا. قمبر کہتا ہے چھری کو لا دے, میری گردن کو کاٹ دے. قمبر کی گردن کو کاٹا جاتا ہے, علی علی کر کے مر گیا. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, قبلہ جب قمبر کو شہید کیا گیا علی علی کر کے خوشی خوشی چلا گیا. جب میثم کو شہید کیا گیا علی علی کر کے خوشی خوشی چلا گیا. جب کمیل کو شہید کیا گیا علی علی کر کے خوشی خوشی چلا گیا. جب جناب جبیر کو شہید کیا گیا تو علی علی کر کے خوشی خوشی چلا گیا. ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے, یہ موت ان کے لیے لذت کیوں بن گئی ہے؟
کہ چھری چل رہی ہے لیکن لذت مل رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے لیکن لذت مل رہی ہے، جان بٹ رہی ہے لیکن لذت مل رہی ہے۔ یہ لذت کہاں سے ملتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ لذت تب ملتی ہے جب علی والے بنو، جب علی سے رہنا سکھاؤ۔ فرماتے ہیں مولا نے خیبر کو فتح کیا لیکن یہ نعرہ نہیں مارا، خندق کو فتح کیا لیکن یہ نعرہ نہیں مارا، شب ہجرت بستر نبی پر سوئے لیکن یہ نعرہ نہیں مارا، جناب زہرا سے شادی ہوئی لیکن یہ نعرہ نہیں مارا، حسن و حسین جیسے اللہ نے بیٹے دیے لیکن یہ نعرہ نہیں مارا، کبھی بھی نہیں کہا کہ علی آج کامیاب ہوا ہے۔ نبی نے من کنت مولا کا لقب دیا، علی نے نہیں کہا میں آج کامیاب ہوا ہوں۔ خیبر میں کل ایمان کا لقب ملا، علی نے نہیں کہا میں آج کامیاب ہوا ہوں۔ کب میرے مولا کہتے ہیں جب ابن ملجم کی تلوار علی کے سر پر آتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ خدا کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔